کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب اس انسان کے ذہن کو بھرنا ہے. اب یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا کہ آپ اپنے بچے کے ذہن کو کس چیز سے بھرتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اس کو پازیٹیو چیزیں سے بھریں، آپ کی مرضی ہے اس کو نیگیٹو چیزیں سے بھریں. شیطان نے اور دنیاوی طاقتوں نے اتنا مٹیریل تیار کیا کہ وہ مٹیریل ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے آپ کے بچوں کے لیے کارٹون بنائے، انہوں نے آپ کے جوانوں کے لیے فلمیں بنائی، انہوں نے آپ کی خواتین کے لیے ڈرامے بنائے، انہوں نے جن بچوں کو اسپورٹ پسند ہے اس کے لیے فٹ بال بنائے، جو گیم کے شوقین ہیں ان کے لیے گیم بنائے. یعنی ہر طرح سے انہوں نے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو بزی کرنے کی کوشش کی. اب قرآن کی آیت ہے کہ انسان اگر دشمن سے لڑنا چاہتا ہے تو یہ سوچ کہ دشمن جو ہتھیار تمہاری نابودی کے لیے بناتا ہے وہی ہتھیار تم تلاش کرو. اگر ایسے تم دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے تمہیں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی. لیکن ہمارے جو ہتھیار ہیں وہی پرانے ہیں کہ میں نے کہا شریعت اور کلچر، کہ ہم نے کلچر یعنی عزاداری کو ہم نے شریعت بنا دیا. کہ جب کوئی ممبر سے آ کے یہ کہے کہ یہ عزاداری منانے کا طریقہ پرانا ہے، تم نیا طریقہ اپناؤ، تو کہا جاتا ہے کہ تم مجھے دین سے خارج کر رہے ہو، تم میرے طریقوں کو بدل رہے ہو. ارے میں وہی عزاداری کروں گا جو 100 سال پہلے کرتا تھا. نہیں میرے عزیز، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا پیغام پھیلے. اگر پہلے زمانے میں جیسے میں نے کہا آگ کا ماتم، زنجیر کا ماتم، زلجنا نکالنا، یہ سارے طریقے جو تھے وہ قدیمی طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. آگ کا ماتم ہوتا تھا، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. زنجیر زنی ہوتی تھی، لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. ارے کوئی بندے ہیں جو خون نکال رہے ہیں. تو دنیا کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد ہمیں پیغام دیتے تھے. لیکن جس طرح کلچر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارے موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، جس طرح تمہارا ہیئر اسٹائل، تمہارے پہننے کا لباس، ہر شے تبدیل ہو رہی ہے. لیکن اے انسان، تم اپنی عزاداری کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ تم اس کو پبلسائز کرنے کے طریقے کو وہی پرانا طریقہ. ارے پہلے جب تم جلوس نکالتے تھے، اس جلوس کو صرف اس شہر اور گلی کے لوگ دیکھتے تھے. لیکن آج تمہارے جلوس پر پوری دنیا کی نگاہ ہے. آج مجلس یہاں ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. تو میری مجلس کا اسٹائل بھی ہونا چاہیے، وہ منفرد صرف اس مجمع کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح تمہارے ماتم کرنے کا طریقہ، تمہارے غم کا طریقہ، تمہارے پیغام کا طریقہ وہ پورے عالم کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ اب وسائل بدل گئے، اب سوچیں بدل گئیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جب یہاں سے آسٹریلیا جانے کا سفر ہوا ایام 40 میں، تو مومن آیا کہنے لگا مولانا ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کی مجلس میں بہت آتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے بھی مولانا آتے تھے، اس کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ نہیں کہا مولانا ہمارے بچے کہتے ہیں یہ مولانا بہت آہستہ بولتا ہے. تو میں نے کہا وہ کیا کرتے تھے؟ کہ مولانا اسپیشلی مصاحب میں وہ چیختے تھے. اب انگلینڈ کے، امریکہ کے بچے جس پر کبھی باپ بھی نہ چیخا ہو، اور مولانا یہاں دھاڑے مارنا شروع کر دیں، تو بچے اتنے ڈر جاتے تھے کہ مجلس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ تو وہاں سنا، ہم مشہد میں تھے، انگلینڈ کے 2 بچے آئے، یا آج سے کوئی، ہم بھی چھوٹے تھے تب 15-16 سال ہماری ایج تھی. تو ہم ان کو، مولا علی کی شبہ شہادت تھی، ہم ان کو لے گئے مشہد میں. ایک مکتب تھا، وہاں پہ عزاداری ہوتی تو اس کے بعد ذاکرین پڑھتے تھے. اب ایران میں رواج ہے کہ جیسے عزاداری ہوتی ہے پوری لائٹس کو آف کیا جاتا ہے، اور آف کرنے کے بعد بلند آواز میں حسین 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 کی صدا ہوتی ہے. وہ بچہ اتنا ڈر گیا، وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا. اب میں سمجھا مولا کے غم میں رو رہا ہے، وہ ڈر کے رو رہا تھا. جب میں نے اس کی شکل اور حالت دیکھی، اس کا چہرہ لال ہو گیا، میں نے کہا اس بچے کو اٹیک نہ آ جائے، اس کو ہم باہر لے گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ آف کلچر کا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا اور یہاں کا بچہ اس اسٹائل کو پسند نہیں کر رہا. آپ کو مد نظر دیکھنا ہے کہ کون سے معاشرے میں میرا کون سا میسج پازیٹیو وے میں جا رہا ہے، کون سا میسج نیگیٹو وے میں جا رہا ہے. کہ وہ پرانا جو اسٹائل تھا، چیخنے والا، دھاڑے مارنے والا، وہ اسٹائل اب نہیں چلتا. اب سوشل میں وہ ہوتا تھا، اب لاؤڈ بھائی نہیں ہوتے تھے تو لوگ چیخیں مارتے تھے کہ تاکہ دور تک آواز جائے. ایک اسٹائل تھا. اب پھر لاؤڈ بھی آ گئے لیکن چیخیں ختم نہیں ہوئی.
کہیں پر چیخا جاتا ہے، کہیں پہ دھیما رکھا جاتا ہے. ہر طریقہ ہر زمانے میں نہیں چلتا. جو طریقہ آپ اس زمانے میں چلاتے تھے وہ طریقہ ہر زمانے میں نہیں چلتا. ایک زمانہ تھا جس زمانے صرف مناظراتی مجالس چلا کرتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ اخلاقی مسائل مجالس کو پسند کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا لوگ پولیٹیکل باتوں کو سننا پسند کرتے تھے کیونکہ یہ جوان ہے، یہ میڈیا میں چل رہا ہے، زمانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. تو ہر وہ طریقہ جو ہم پچھلے زمانے میں آزماتے تھے وہ آج نہیں چلتا. تو قرآن کی آیت ہے کہ لفظ کافہ آیا کہ انسان جو طریقہ دشمن تمہارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آزما رہا ہے اسی حربے سے دشمن کو کیا کرو، شکست دو. وہی طریقہ جو آپ کے ملک کی فوج کرتی ہے. مثال کے طور پہ انڈیا اگر کوئی میزائل بناتا ہے تو فوج بھی اس کا اپڈیٹ میزائل بناتی ہے. انہوں نے جب ایٹم بم بنایا تو آپ کی فوج نے بھی ایٹم بم بنایا، تبھی تو ملک بچا ہوا ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا، آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے، ان کے پاس ہالی ووڈ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس بالی ووڈ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کو دکھانے کے ٹوم اور جیری بنا رہے ہیں، آپ کیا بنا رہے ہو؟ وہ آپ کے جوان کو مصروف رکھنے کے لیے فیس بک بنا رہا ہے، آپ کا جوان کیا بنا رہا ہے؟ کتنی چیزیں اس نے بنائی کہ آپ کا جوان بزی رہے. یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 15 سال سے یہ معاہدہ کرے کہ بھائی مولانا میں آج کے بعد 15 سال سے رات کو سوؤں گا بھی نہیں اور اس 15 سال میں دن رات میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھوں گا، واللہ 70 سال زندگی گزر جائے گی، یہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا، فلمیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا مٹیریل انہوں نے بنایا ہے. یہ وار آف انفارمیشن اینڈ مٹیریل ہے کہ کون کس کو کتنا پھر یہ جوان ویسٹرنائز کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں نے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بنایا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان اس کے مقابلے میں وہ بنا جو وہ بنا رہا ہے. تم نے کیا اسلامی فلمیں بنائی؟ تم نے کیا اسلامی ڈرامے بنائے؟ کیا تم نے اخلاقی کارٹون بنائے؟ کیا تم نے اسلامی جنگیں بنائی؟ تم نے اپنے اولاد کے لیے کیا بنایا؟ تمہارا بچہ ہر وہ شے استعمال کرتا ہے جو اسے انگریز دیتا ہے. اس کی غذا کو انگریز تیار کر رہا ہے. یہاں تک کہ کیک سے لے کر بوتل سے لے کر دوائی سے لے کر ٹوتھ پیسٹ سے لے کر وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارے بچہ کون سی ٹوتھ پیسٹ یوز کرے گا. وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا بچہ کون سا کپڑا پہنے گا. یہ ڈرامے بنتے ہیں، ان پر انویسٹ ہوتی ہے. یہ خواتین جو ایکٹریسز آتی ہیں، ایکٹرز آتے ہیں، یہ اپنے کپڑے خود چوز نہیں کرتے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے امریکہ سے، یورپ سے کہ ہم بتائیں گے یہ خاتون اس ڈرامے میں جو فیمس ایکٹر ہے یہ ڈریس کون سی پہنے گی. 30 قصے ڈراموں کی چلتی ہیں. آپ کی بچی وہ ڈرامہ دیکھتی ہے، پھر جب مارکیٹ میں کپڑے لینے جاتی ہے اچانک اس کو وہی ڈریس نظر آ جاتی ہے جو ڈریس اس نے ڈرامے میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ ڈریس لے کر دو. یہ بچہ کارٹون میں اس ڈریس کو دیکھتا ہے. وہ آپ کے لیے ہیروز بناتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی قوم کو دینے کے لیے کوئی ہیرو نہیں ہے. لیکن اے جوان، خدا نے تجھے حسین جیسا بہادر ہیرو دیا ہے. تمہارے پاس اصلی ہیرو ہیں، ان کے پاس کھوکھلا مٹیریل ہے. وہ اپنے جوانوں کو جھوٹے ہیرو دیتے ہیں، وہ جھوٹی بہادری کے قصے سناتے ہیں. مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے جن کا اگر کوئی امام ہے تو وہ ریل کا امام ہے، اگر بہادر ہے تو ریل کا بہادر ہے. سچے بہادر کسی میدان سے نہ بھاگنے والے، ہر میدان میں تلوار کو چلانے والے، ایسی شخصیات آپ کو بھی. تو یہ کربلا نہیں ہے. امام حسین ایک بہت بڑی سینما دے کر گئے آپ کو. امام حسین ایک بہت بڑا مٹیریل دے کر گئے. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے حسین کیا دے کر گئے. کتنا مٹیریل ہے. صرف مجالس کا مٹیریل جمع کرے، صرف جلوسوں اور روحوں کا مٹیریل. یہ مٹیریل کیسے بنا؟ حسین نے ایک میتھڈ دیا نا، حسین نے ایک تصور دیا نا. اگر کربلا نہ ہوتی نوحے ہوتے، کربلا نہ ہوتی مرثیے ہوتے، کربلا نہ ہوتی مجالس ہوتی اور مجالس میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے. آپ کا بچہ یعنی اگر حسین نہ ہوتا تو آج ہماری نسلیں کہاں ہوتی. یعنی صرف 2 مہینہ حسین کی جھلک کا اثر دیکھیے. 2 مہینہ جس امام کی شہادت کے شہید ہونے میں اتنا اثر ہے، اس کے مہدی کے ظہور میں کتنا اثر ہوگا. جو امام شہید ہو کر اتنی برکت دے کر گیا. ہم یہی تو کہتے ہیں، ہمیں اسلام سے وہ شخصیات دکھا، وہ دے کر کیا گئی ہیں کہ مسلمان چند مردوں کے لیے مر رہا ہے کہ جن کو خود اپنا بھی پتہ نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے.
اس کے لیے مسلمان کو پاگل بنایا جا رہا ہے. یہ زندہ امام ہے جس کا نام بھی زندہ ہے، جس کا کام بھی زندہ ہے، جس کی نسل بھی زندہ ہے. صلوات پڑھ محمد وعلی تو واللہ اپنی نسلوں کو تباہ ہونے نہ دے. دشمن مٹیریل بنا رہا ہے، آپ بھی مٹیریل بنائیں. ایسا مٹیریل جو آج کے مٹیریل سے شباہت رکھتا ہو، اس کا مقابلہ کرنا جانے. اگر انہوں نے فیس بک بنایا، ہمارا جوان کوئی فیس بک کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتے؟ کہ ہمارے پاس آئی ٹی کے لوگ نہیں ہیں. ایک ویب سائٹ ہی ہے نا. انگریز ہی کیوں بنا رہا ہے؟ مسلمان کیوں نہیں بنا رہا؟ وہ ٹویٹر بنا سکتا ہے، فیس بک بنا سکتا ہے، جی میل بنا سکتا ہے، گوگل بنا سکتا ہے. کیا کسی نے پابندی لگائی آپ کا بچہ نہ بنا؟ کیونکہ ہمارے بچے کا ذہن کریٹو نہیں ہے. ہمارا بچہ صرف کاپی کرنا جانتا ہے. انہوں نے کیا کیا، مجھے یہ کرنا ہے. بھائی رات بھر سوچو کہ مجھے حسین کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کرنا کیا ہے. ایک طرف یہ ایکٹر، ایکٹریسز، سنگرز، یہ سارا شیطان کا لشکر ہے. ان کا دن رات کام یہ ہے کہ شیطان کے پیغام کو بڑھائیں، یہ لگژری لائف اسٹائل کا پیغام دیں. ہر ڈرامے میں بڑا گھر، ہر ڈرامے میں بڑی گاڑی، ہر ڈرامے میں بیس ڈریس. اب یہ غریب بڑا گھر دیکھتا ہے نا، یہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ جوان بڑی گاڑی دیکھتا ہے نا، اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے. اب یہ سوچتا ہے یہ بڑی گاڑی کیسے لوں، یہ بڑا، اس کی پوری زندگی کی تکو-دو بڑے گھر کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے. کیونکہ دن رات ٹی وی آپ کو لگژری لائف اسٹائل کا تصور دے رہی ہے. کہ جوان اگر زندگی میں خوشی چاہیے، ارے خوشی ہے ہی نہیں اگر بڑا گھر نہ ہو. اے جوان اگر یہ گاڑی نہیں ہوگی تو خوش کیسے ہوگا؟ کامیاب تب ہوگا جب ایسی گاڑی میں چڑھے گا. اور ہر ڈرامے میں ایک غریب لڑکی، ایک امیر شوہر، یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ غریب لڑکی ہے یا غریب لڑکی پر امیر لڑکا عاشق ہو جاتا ہے. اب اسی خواب میں یہ بچی بیٹی رہتی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی امیر آئے گا، اور اسی خواب میں یہ غریب لڑکا رہتا ہے مجھے بھی کوئی امیر لڑکی مل جائے گی. زندگی گزر جاتی ہے. یہ سوچ حسین کی سوچ نہیں تھی. تم شادی کرتے ہو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے، نہ کہ امیر ہونے کے لیے. سب سے بڑی امیری یہ ہے کہ تو گناہ سے بچے. پیسہ ہو اور گنہگار ہو تو پیسہ کس کام کا؟ ہدف زواج، ہدف الزواج یہ ہے، پہلا ہدف یہ ہے کہ گناہ سے بچو. کیونکہ جوان ہے، اس میں جذبات ہیں. شادی نہیں ہوگی یہ ادھر ادھر جائے گا. انسان کو بھوک لگے گی، یہ جہاں ملے گا اسے کھانا کھا لے گا. شادی کرنا اس کے وجود کی ایک ابتدائی ضرورت ہے. اب ایسا معاشرہ بناؤ جس معاشرے میں پہلے جاب کا تصور ہو، پیسے کا تصور ہو، گھر کا تصور ہو، گاڑی کا تصور ہو. یقیناً اس کی شادی کی ایج بڑھتی جائے گی. اب یہ شادی کرے گا 32 ایئرز میں، 35 ایئرز میں. جب بڑی عمر میں شادی کرے گا، بھوک تو نہیں مری نا، پیسہ مل رہا ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی نا. گاڑی مل رہی ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی. اب یہ جوان کہاں جائے گا؟ اور ایسا معاشرہ جس میں ٹی وی اور یعنی پھیلائے، جس میں فلمیں بے حیائی پھیلائیں. یہ مسائل کیوں ہمارے ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتے؟ بھائی ایک آدمی بھوکا ہے، آپ اسے دور سے کبھی مرغی دکھا رہے ہو، کبھی بکرا دکھا رہے ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایک جوان 32 سال کی شادی نہیں ہو گئی، اب ڈیلی عجیب عجیب ایکٹریسز دیکھ رہا ہے. اب اس کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں گا، وہ کون سا خطرناک پہلو ہے. بازار میں جا رہا ہے بے حیائی، فلمیں دیکھ رہا ہے بے حیائی، خبریں دیکھنے بیٹھتا ہے بیچ میں وقفہ آتا ہے بے حیائی. اب یہ معصوم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان خود پہ ظلم نہ کر، ظالم نہ بن. اب جب اس کی نگاہیں ادھر ادھر آلودہ ہوں گی، کیا امید رکھ سکتے ہو یہ آنکھ امام زمانہ کو دیکھے؟ یہ معاشرے کو جان بوجھ کے لے جایا جا رہا ہے. اب ضروری بات ہے یونیورسٹی جا رہا ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جاب کرتی ہے. اب تو خواتین بھی جابس کر رہی ہیں نا. ایک مکس معاشرے میں رہ رہا ہے لیکن یہ شادی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ٹی وی نے، میڈیا نے ایک تصور دے دیا، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، پھر شادی کرو. اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خاتون اگر اضافی گھر میں آئے گی یہ کتنا کھانا کھائے گی؟
مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا بھائی ایک روٹی تم کھاتے ایک روٹی وہ کھائے گی، زیادہ سے زیادہ تمہارا دن میں اگر 1 کلو آٹا تھا ایک اور آئے گی 2 کلو آٹا ہو جائے گا. لیکن یہ بھی اپنی بات پہ سے مولانا ایسی بیوی لاؤں کہاں سے جو صرف آٹا کھائے. دوسری طرف سے بھی ڈیمانڈ بہت ہے نا. جب سوچ فکر ایک جیسی نہ ہو جائے، جب فکر حسینی نہ ہو، جوان بھی حسینی ہو وہ خاتون بھی حسینی ہو، اب شادی کا کوئی مسئلہ نہیں. جب تمہیں خدا ایک روٹی دے رہا ہے بھائی سال میں چلو 12 جوڑے تیرے 12 جوڑے اس کے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اگر وہ جوڑے مہنگے لگ رہے ہیں اور کھانا میں نے کئی سال پہلے ممبر سے کہا تھا، میں نے کہا وہ آٹا بھی میں لے کے دوں گا، وہ 12 جوڑے بھی میں لے کے دوں گا، شادی کر لو. اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں چاہیے نا. لیکن ایسی خاتون ڈھونڈو جو آمادہ ہو. اب اس خاتون کو شوہر نہیں چاہیے، اس کو ٹی وی چاہیے، اس کو جھلری چاہیے، اس کو بہترین گھر چاہیے. شادی ہے گناہ سے بچنے کے لیے. ٹی وی تو تیرے باپ کے گھر میں بھی تھی نا. یہ ساری چیزیں بابا کے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اصل ہدف یہ ہے کہ شادی کر، ایسے بچے پیدا کر جن کی تربیت علی اکبر جیسی ہو. امام زمانہ کو تیری نسلوں کی ضرورت ہے. وہ کون ہے جو اس فکر کو آگے بڑھائے؟ جب ابتدا میں ہی فکر مادی ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی فکر بھی ایسی ہوگی. یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ امام، دیکھیے پوری سوسائٹی ہے. امام حسین کربلا ایک پورا نظام ہے. وہاں پہ ماں ہے، وہاں پہ بہن ہے، وہاں پہ بیٹا ہے، وہاں پہ بھائی ہے، وہاں پہ غلام ہے، وہاں پہ صحابی ہے، وہاں پہ مسلم ہے، وہاں پہ شیعہ ہے، وہاں پہ سنی بھی ہے، اور کربلا میں مسیحی بھی ہے. وہاں پہ رنگ کا سفید بھی ہے، وہاں پہ رنگ کا کالا بھی ہے. ہر شے کو حسین نے کربلا میں جمع کیا. ادب دیکھو، اطاعت دیکھو، فکر دیکھو، اس فکر میں ہم آہنگی دیکھو کہ حسین اشارہ کرتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں حسین کو کیا چاہیے. عباس سیدہ زینب سے بات کبھی بھی کو پتا ہے عباس آیا کیوں ہے. اتنی ہم آہنگی، اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ صرف فیملیز میں نہیں، امام کے صاحب میں اور امام میں، غلام میں اور امام میں، بہن میں اور بھائی میں، رشتہ تو دیکھیں آپ. یہ سوسائٹی حسین کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی، اس کے ایسے بچے. دوسری طرف دشمن ہے، وہ آپ کو ایک ایسی سوسائٹی دے رہا ہے، اس نے آپ کے بچوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس جوان کے حیا اور عفت کو تباہ کیا ہے میڈیا کے ذریعے. اور یہ زمانہ تو شہرت کا زمانہ ہے. بلا تبرج نہ تبرج جاہلیہ. یہ زمانہ تو وہ ہے ہر انسان برج بننا چاہتا ہے، ہر انسان چمکنا چاہتا ہے، ہر انسان ہر قیمت میں دکھنا چاہتا ہے. یہ ٹک ٹاکس کیا ہے، یہ سستی شہرت کیا ہے کہ میرے بدن سے لباس اترتا ہے، اتر جائے لیکن میں دیکھی جاؤں. یہ جوان خود کو ذلیل کرتا ہے کہ صرف میرے ٹک ٹاکس کے ویئرشپ بڑھے. یہ یوٹیوب چینلز پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ صرف میرے ویورز بڑھیں، میرے سبسکرائبرز بڑھیں. آج یہ اس سوچ میں نہیں کہ خدا مجھے سبسکرائب کرے. تو ایسا کام کر کے تیرا مولا تجھے سبسکرائب کرے نا، تیرا مولا تجھے لائک کرے نا. ہم کس میں لگے ہوئے، کوئی بھی کرے بس مجھے لائک کرے. اب لائک کرنے والا شرابی ہے، پرواہ نہیں مولانا میرے چینلز کتنے سبسکرائبر، کبھی سوچا ان سبسکرائبر میں کتنے حسینی ہیں کتنے شرابی ہیں؟ پرواہ ہی نہیں، کیونکہ میں دکھنا چاہتا ہوں، میں چمکنا چاہتا ہوں. اب اس شہرت کی بازی میں، اس شہرت کے دلدل میں، اس شہرت کے بہتے ہوئے گندے پانی میں مولوی بھی چلے گئے، ہر بندہ چلا گیا. فیس بک نام ہی ہے، فیس چہرہ دکھانا. ایک طرف اہل بیت کا تصور ہے کہ بندے خدا جب کسی غریب کو بھی خیرات دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. رات کے اندھیروں میں تیرا مولا خیرات کر رہا ہے، رات کے اندھیروں میں علی دعائے کمین پڑھ رہے ہیں کہ تمہیں چھپ چھپ کے اچھائی کو بڑھانا تھا اور ظاہر ہو کر برائی کو روکنا تھا تاکہ تیرے وجود میں ریاکاری اور تکبر پیدا نہ ہو. عجیب حالت ہے. کھانا کھا رہا ہے، فوٹو، ہوٹل پہ گیا ہے، پزا کھا رہا ہے، بچوں کے ساتھ پزا کھا رہا ہوں. اچھا آپ پزا کھا رہے ہو، پیٹ میں آپ کے جا رہا ہے، مجھے کیوں بتا رہے؟ فضول کی انفارمیشن جس سے میرا لینا دینا ہے ہی نہیں، لیکن چاہتا ہے مجھے کھاتے ہوئے دیکھو. پھر بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، مولانا بچہ بیمار ہے.
معصوم فرماتا کسی دکان سے گوشت بھی جا کر لو، اس کو کسی ایسے کپڑے یا شوپر میں ڈالو کوئی غریب دیکھے نہ، اس کی آہ لگتی ہے۔ کوئی بھوکھا تمہیں گوشت لے جاتے دیکھے، مرغی لے جاتے دیکھے، پھل اور فروٹ لے جاتے دیکھے، اور اسی روڈ پہ کوئی فقیر کا بچہ بیٹھا ہو جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس کی نگاہ کی آہ اور نظر اس پھل پہ لگے گی، اور جب یہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو بیماری کیوں نہیں لگے گی؟ تو فیس بک پہ دکھا رہا ہے میں کہاں سیر کر رہا ہوں، میں کہاں کھا رہا ہوں، صرف اپنا واش روم جانا تو نہیں دکھا رہا، ورنہ کون سی چیز ہے جو انسان نہیں دکھاتا؟ ہر شے شیر ہو رہی ہے۔ اب جو جوانوں کو مسائل ہو رہے ہیں